اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے ہم لوگ ایک آسمانی مذہب یہودیت کے بارے میں بات کر رہے تھے، بات ہو رہی تھی، اور وہ اس کے جو فرقے ہیں ان سب فرقوں کے بارے میں بھی بات ہوگی، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ سب باتیں ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہودی جو ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں، اب عیسائیت اور نصرانیت کے بارے میں گفتگو ہوگی، ان کے مقابلے میں یہودی جو ہے نا پڑھے لکھے۔ عیسائیوں کے ہاں تو تثلیث کا عقیدہ ہے، بس اسی کے بارے میں جانتے ہیں وہ، لیکن یہودیوں کے اندر ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ خود اپنی توریت کے بھی عالم ہوتے ہیں، اور اسلام کو بھی وہ بہت گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو مستشرقین ہیں تاکہ اسلام کے اندر کیڑا نکال سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، جو حدیث کی جو کتابیں ہیں مشہور 8 حدیث کی کتاب کا انڈیکس جو تیار کیا ہے، اس یہودی نے تیار کیا ہے، اس سے ہمارے علماء اور محدثین جو ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، یہ سب لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے اس مسند احمد کو 6 مرتبہ پڑھا ہے۔ میں سے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو انہوں نے ان کو ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو، پورے مسند احمد پوری کتاب مکمل، لیکن اس نے چونکہ اس کو انڈیکس اس سے تیار کرنا تھا تو اس لیے اس نے 6 مرتبہ اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابیں کتنی مرتبہ پڑھی ہوگی اس نے، اور کتنی گہرائی اور گہرائی سے پڑھا ہوگا، چونکہ اس کو بھی کیڑا بھی نکالنا ہے کچھ، اور اسلام کو اس نے، یہ مستشرقین اسی لیے پڑھتے بھی ہیں، تو ان میں بڑے بڑے عالم ہوئے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کے یہاں جو ہے وہ تثلیث کا عقیدہ ہے، بس کہ 3 مل کر کے ایک ہو گئے، اس کے علاوہ، اور ان کے یہاں جو ہے اتنے بڑے بڑے عالم اور اس طرح سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ تو اب یہودیوں کے سلسلے میں گفتگو ہو چکی، ان کے عقائد اور نظریات بھی سامنے آ گئے، ان کے یہاں جو اسلام آئلی قانون کیا ہے، اور شاعر کیا ہیں، دینی شاعر کیا ہیں، یہ سب بھی باتیں ہو چکی۔ اب جو ہے ہماری گفتگو اس درس کے اندر جو ہے نصرانیت سے متعلق ہوگی۔ نصرانیت جو ہے یہ نصارہ، نصران کی جمع ہے، ان کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن میں نے نصارہ بھی کہہ کر ان کو خطاب کیا ہے۔ تو نصارہ نصران کی جمع ہے، جس طرح ندامہ ندمان کی جمع ہے۔ شروع میں نصارہ کا یہی نام تھا، اور ان کے متقدمین یعنی پہلے کے جو لوگ تھے اس نام کو پسند کرتے تھے، بہت اچھا سمجھتے تھے اس نام کو، لیکن جو متاخرین ہیں بعد کے لوگ، اپنے متقدمین کے برخلاف اس کو اپنی متاخرین نے اپنی متقدمین کے برخلاف اس کو اپنی تاخیر سمجھا۔ انہوں نے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نصارہ بعد کے دور میں 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، پہلے شروع میں تو ایک ہی رہے، بعد میں وہ 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقے نے خلیفہ برحق شمعون کی پیروی کی، اس نے اپنے آپ کو نصارہ کے سے موسوم کیا۔ اس گروہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے۔ یہی گروہ ہے جن کی قرآن نے مختلف مقامات میں تعریف بھی فرمائی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، سورہ مائدہ میں 82 نمبر کی آیت ہے۔ اور تم اہل کتاب کی دوستی میں ان لوگوں کو زیادہ قریب پاؤ گے
جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا. اس آیت میں اس بات کی تصریح ہے، باقاعدہ وضاحت ہے کہ قرآن کا ممدوح گروہ وہی ہے جس نے اپنے آپ کو نصارہ سے موسوم کیا تھا. ان کے دوسرے فرقے نے مبتدع بوٹیس یعنی پال کی پیروی کی. موجودہ دور کے عیسائی اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہیں. ان لوگوں کے نزدیک نصارہ کا لفظ تحقیر کا لفظ ہے، یہ تحقیر کا لفظ سمجھتے ہیں اس کو. ان کے خیال میں یہ ایک گاؤں کی طرف نسبت ہے جو ایک نہایت حقیر سا گاؤں تھا، جبکہ انجیل کی تصریح کے مطابق، جبکہ انجیل کی تصریح سے یہ بات ثابت ہے کہ ناصرہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ ان کو نصارہ اور ناصری کے لقب سے پکارا جائے گا. اب مزید تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے. وہاں جو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. تو نصرانیت جو ہے، یہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. یعنی پہلے لوگ اس کو اپنے کو نصرانی اور نصارہ کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے اس کو، لیکن بعد کے لوگ اس کو نصارہ اپنے کو کہلوانا جو ہے تحقیر سمجھتے ہیں. میں نے تھوڑی سی اس کی جو ہے وضاحت کر دی ہے. تو نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی، جس طرح اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تھی. نصارہ اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ انجیل ایک کتاب تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے اور ان کے شاگرد اور حواریوں کے انتقال کے بعد، جب ان کے حواری سب انتقال کر گئے وہ سب کے لوگ، حواری کے انتقال کے بعد بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہو گئی. انجیل ایک کتاب تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کے جو حواری تھے مخصوص بہت، جو ان کے صحاب کہا جاتا ہے، صحابی کہا جا سکتا ہے، ان کو حواری کہا جاتا ہے، وہ جو حواری تھے ان کے انتقال کے بعد بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہو گئی. بر وقت اس کے 4 نسخے ہیں، وہ جو متعین لوگوں کے نام سے موسوم ہے. یعنی 4 انجیل کے 4 نسخے ہیں، اور تینوں جو ہیں متعین لوگوں کے نام سے موسوم ہیں. یہ چار نسخے یعنی انجیل حنا کے نام سے ہے، ایک متی ہے، مرقس اور لوقا. ان میں سب سے صحیح نسخہ انجیل برنابا کا ہے، جس کو چھپا دیا گیا ہے. پولیس آل نے نصرانیت میں کس طرح کا تربیت کیا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ یہودی تھا اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر کے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طرح سے تربیت کیا ہے اور کس طرح سے اس میں تبدیلی کی ہے، یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. جیسے یہ عبداللہ ابن سبا تھا، ابھی اس کی بات ہو چکی ہے. عبداللہ ابن سبا کس طرح یہودی تھا یہ بھی، اور یہودی اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور آل بیت سے محبت کا اور تعلق کا اظہار کر کے اس نے کس طرح سے اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر تربیت اس نے کس طرح سے کیا. تو اب ہمیں پولیس پال نے عیسائیت نصرانیت میں کس طرح کا تربیت کیا. پولیس پال نصرانیت کا بہت بڑا دشمن تھا. ان میں جو سچے پکے مومن تھے ان کو گرفتار کرتا، انہوں نے رومیے کے حوالے کر دیتا. یہ ان کا دوست نہیں تھا، ان کا دشمن ہے. یہ جو بھی ان میں جو بھی سچے کے مومن تھے ان کو گرفتار کرتا تھا یہ شخص، اور انہیں رومیوں کے حوالے کر دیتا. اس کا خیال ہے کہ اس نے ایک روز خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اس کو دین نصرانیت اور اپنے ماننے والوں کی دشمنی پر تنبیہ کی، یہ اس کا خیال تھا۔ اس نے اپنا دین بدل کر نصرانیت اختیار کر لیا۔ وہ اصلاً یہودی تھا، اس دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی نے عقیدہ تثلیث داخل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کی بات کی، اور یہ تعلیم دی کہ یہودیوں سے دشمنی نہ کی جائے، یعنی یہودیوں سے دشمنی جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس نے یہ ان لوگوں کے درمیان یہ بات عام کی اس نے۔ چنانچہ ان افکار و نظریات کو عام کرنے لگا، جو اس کے افکار و نظریات تھے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے، ان افکار و نظریات کو ان لوگوں میں عام کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے دین سے لوگوں کو ڈرانے لگا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ دشمن تھا ان کا اصل میں، دوسروں کے نظریات سے ڈرتے ہوئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کے علاوہ اپنے خود ساختہ افکار و نظریات کی خوشخبری سناتے ہوئے لوگوں کو گرجا گھروں اور مجلسوں میں بھیجنے لگا۔ یہ کام کرنے لگا وہ، اور عیسائیوں کو توحید خالص سے بہت دور کر دیا۔ یعنی توحید جو اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ہی اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، اس توحید خالص سے بہت دور کر دیا اس نے، اور دوسری تمام کتابوں کو جلانے کا حکم دے دیا کہ یہ دشمنی میں آگے بڑھ گیا۔ لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے تھے۔ ستم بالائے ستم اس نے یہ کام بھی کیا کہ انجیل کے جن صفحات میں یہودیوں کی برائیوں، خرابیوں، کمزوریوں کا تذکرہ تھا، یعنی انجیل کے جن نسخوں کے اندر جن صفحات میں یہودیوں کی برائیوں، خرابیوں، کمزوریوں کا تذکرہ تھا، وہ صفحات بعد کے ایڈیشن میں صاف و سادہ رہ گئے، بالکل صاف و سادہ کر دیا ان کو، تاکہ ان کی کمزوریاں، یہودیوں کی کمزوریاں جو انجیل کے اندر موجود ہیں، وہ کمزوریاں لوگوں کی نظروں میں نہ آنے پائے، لوگوں کے علم میں نہ آنے پائے۔ اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ وہ بعد کے ایڈیشن میں جو صاف و سادہ رہ گئے وہ صفحات سادے رہ گئے، تو اس طرح سے وہ چیز اس کو مٹا دیا، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ نصارہ کے عقائد، ان کے نظریات اللہ تعالیٰ کو معبود آدم مانتے ہیں۔ یہ عیسائی نصرانی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود آدم مانتے ہیں، سب سے بڑا معبود ہے، لیکن تثلیث کے قائل ہیں۔ وہ خود بھی نہیں سمجھا پاتے کہ تثلیث کا مطلب کیا ہے، کہ تین مل کر ایک کیسے ہو جائیں گے۔ بس یہ عقیدہ ہے، لیے ہوئے ہیں، اور اس عقیدے کے وہ قائل ہیں، اور ان کو سے کہا جائے سمجھاؤ تو وہ اس کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ تو وہ لوگ اللہ کو معبود آدم مانتے ہیں، لیکن تثلیث کے قائل ہیں، باپ، بیٹا، عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین مل کر کے جو ہے کیا ہیں، یہ ان کے نزدیک سب ایک ہیں۔ آخرت کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا اور ہے بھی کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سارے لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، کفا بنا حاسبین، اور قرآن کہتا ہے ہم تنہا حساب لیں گے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے کے اوپر سے قرآن نے پردہ اٹھایا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، کیونکہ ان کے اندر لاہوت اور ناسوت، یعنی ان کے اندر کچھ معبود کا حصہ ہے اور کچھ انسانیت کا حصہ ہے، اس لیے وہی یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، جو قرآن کے بالکل خلاف، قرآن اس کی
اس کی تردید کرتا ہے، بڑے سخت لہجے میں تردید کرتا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ تن تنہا لیں گے۔ اس لیے قرآن میں قریش کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ اتنے لوگوں کا ریکارڈ حضرت آدم سے لے کر کے اور آخری انسان تک کیسے لوگوں کا ریکارڈ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے سورہ قاف کے اندر، سورہ اور دوسری صورتوں میں جو اس زمرے کی ہیں، جو اس کے ہیں، اس کے بعد کی سورہ طور ہے، سورہ زاریات ہے اور سورہ نجم ہے، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی ان کو خاص طور سے سورہ قاف میں بتایا کہ اللہ کے لیے ریکارڈ کرنا، اتنے لوگوں کا ریکارڈ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے اس ریکارڈ کے لیے یہ کر رکھا ہے، کندھے پر 2 فرشتے بیٹھا رکھے ہیں، ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے بھی ریکارڈ کرا رہا ہے۔ یہ ہمارے اعضاء اور جوارح خود بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ریکارڈ کرانے کی مشکل کام۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے اللہ یعلم ما توسوس بہ نفسہ، کہ اللہ تو دن کے اندر جو لہر پیدا ہوتی ہے اس سے بھی واقف ہے، اس کے لیے حساب کتاب لینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی صفت ہے، وہ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، حساب چکا دینے والا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کا حساب ہو جائے گا۔ قرآن نے قریش کی اس عقیدے کی تردید کی ہے جو وہ کہتے تھے کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب دیا ہے قرآن نے، اور مختلف انداز سے اس کا جواب دیا ہے، اور جزا اور سزا کے دن کو جو ہے ثابت کیا ہے پورے دلائل کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ قرآن نے ثابت کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ اس وقت ہم لوگ بھی قرآن کے ذریعے سے، قرآن جو دلائل دیتا ہے ان سب چیزوں کو، اس لیے ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کر کے کہا گیا تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا والا جہاد کیجیے۔ قرآن کے ذریعے سے اس وقت بڑا جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ان کے نظریات ہیں، ان کے خرافات ہیں، جو قرآن کے خلاف ہیں اور جس پر یہ جمے ہوئے ہیں، اس کو ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس کو کیا پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ اس قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا وہ جہاد بڑا جہاد ہوگا، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا ہے، اور تلواروں سے جسم کو مسخر کیا جا سکتا ہے، تابع بنایا جا سکتا ہے۔ تو دلوں کے اوپر کنٹرول کرنا، دلوں کو اوپر قبضہ حاصل کرنا، اپنے قابو میں کرنا، یہ زیادہ مؤثر چیز ہے، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو بڑا جہاد کہا ہے۔ وہ تلوار اور تیر کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے، وہ جہاد اس کے مقابلے میں قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوگا وہ بڑا جہاد ہوگا، اس کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے لوگوں کا حساب کتاب لیں گے، کیونکہ ان کے اندر لاہوت اور ناسوت، یعنی ان کے اندر کچھ معبود کا حصہ ہے اور کچھ انسانیت کا حصہ ہے، اس لیے وہی یہ ذمہ داری نبھائیں گے۔ پھانسی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق جو پھانسی دی گئی ہے، ان کا عقیدہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو پھانسی کے تخت پہ لٹکایا، لیکن شبہ لہم، لیکن ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اللہ نے مشابہ بنا دیا انہیں میں سے ایک کو، اور اس کو پھانسی دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ ہم نے پھانسی دے دی۔ پھانسی ان کی نظر میں، جیسا کہ پولیس نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کی طرف سے اپنے مالک کے لیے قربانی دیتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے پاک و صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ یہودیوں نے، پولیس نے، جو یہودی تھا، یہودیوں نے یہ سمجھایا ہے اپنے جرم کو کم کرنے کے لیے، تاکہ یہودی اور عیسائی ہم سے قریب ہو جائیں اور ہم سے جو ہے ان کے تعلقات استوار ہو جائیں۔ یہ اور بیوقوف بنانے کی انہوں نے کیا کی ہے، کوشش کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی سے پاک و صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے خوشی خوشی پھانسی کے پھندے کو چوما تھا. ان کو دفن کر دیا گیا. پھر 3 دن کے بعد اٹھے اور ان کو آسمان پر بلا لیا گیا. اس وجہ سے یہ لوگ صلیب کو مقدس مانتے ہیں. ان کے نزدیک صلیب جو ہے بہت مقدس چیز ہے. اور وہ اب ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے ان کا کہ وہ اللہ کے بغل میں بیٹھ کر وہ پورے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لیجیے ہمارے بریلوی بھائی بھی ان سے کم نہیں ہیں. جیسے کہ ان کے یہاں بھی نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا ہے. جیسے کہ ان کے مولانا احمد رضا خان نے کہہ دیا اللہ کی جھولی میں توحید کے علاوہ ہے کیا چیز. جو کچھ بھی لینا ہے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے. یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کچھ مدینے سے ہوتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھک چکا ہے وہ اب آرام کر رہے ہیں. یہ ان کا عقیدہ بھی اسی عیسائیوں کے اس عقیدے سے کشید کیا ہوا عقیدہ ہے. اعاذنا اللہ منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظریے سے اس عقیدے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. خالص گمراہی کا عقیدہ ہے. خالص گمراہی کی باتیں ہیں. خالص گمراہی کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. روزہ ان کے یہاں چکنی چیزیں گوشت وغیرہ کھانے سے رکنے کا نام ہے. نماز کی کوئی متعین تعداد نہیں ہے ان کے یہاں. نماز عبادت ہے. دعا تسبیح ترانے و گانے سے یعنی نماز جو ہے عبادت ہے دعا تسبیح ترانے و گانے سے. یہ تعمید عبارت ہے پانی میں ڈبکی لگانے باپ و بیٹا اور روح القدس کے نام پر پانی کا چھڑکاؤ سے. اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. ایسے کر لے گا چھڑکا کر لے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا. اعتراف عبارت ہے دینی آدمی راہب کے سامنے اپنی گناہوں اور غلطیوں کا اعتراف سے کہ اعتراف کر لے. راہب کے سامنے جا کر اپنی غلطیوں کا اپنی گناہوں کا اعتراف کر لے اور یہ سزا ختم کر دینے کے لیے کافی ہے. بلکہ یہ اعتراف ہی اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا کیونکہ وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان واسطہ ہے. وہ راہب جو واسطہ ہے. استحالہ جو ہے استحالہ عبارت ہے کہ جس نے فسح کے دن گرجا گھر کے اندر خنزیر کا گوشت کھل جاتی ہے اس کے اندر یہ بدل جاتی ہے. وہ ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کا گوشت اور ان کا خون اپنے اندر داخل کیا ہے اور اس کے اندر ان کی تعلیمات رچ بس گئی ہیں. خنزیر کے گوشت کو یہ لوگ حلال قرار دیتے ہیں جبکہ اسلام کے اندر حرام ہے. آسمانی دین کے اندر یہ چیز حرام ہے جبکہ توریت میں حرام ہے یہ موجود ہے. اور ختنہ کی سنت کو بھی حرام قرار دیتے ہیں جبکہ ان کی شریعت میں اصلاً موجود ہے. ان لوگوں نے سود شراب نوشی کو جائز قرار دیا اور شادی نہ کرنے کو راہبوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ قرآن میں رحمانیت ابتداؤها ما كتبناها علیہم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی مذاہب جو ہیں یہ کیتھولک ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح کی 2 طبیعت اور 2 مشیت ہے اور روح القدس انہی دونوں سے نکلتے ہیں. معارنہ مسیح کی 2 طبیعت ہے. جو معارنہ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی وہ بھی کہتے ہیں 2 طبیعت ہے اور 1 مشیت ہے. وہ تو 2 طبیعت اور 2 مشیت کہتے تھے کیتھولک والے. یہ 2 طبیعت اور 1 مشیت کہتے ہیں کہ بیٹا الوہیت کی خصوصیت میں باپ کے برابر ہے اور روح القدس ان دونوں ہی سے نکلے ہیں. یہ جو ان کا آرثوذکس شرقیہ ہے ان کا مرکز اصلاً قسطنطنیہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ باپ اللہ ہے جو بیٹا سے افضل و بہتر ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی 1 طبیعت اور 1 ہی مشیت بھی ہے.
اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس باپ اللہ کی ذات سے نکلے ہیں۔ پروتستانت ان کے یہاں بت پرستی کم ہے۔ شروع میں یہ لوگ توحید سے قریب تر تھے، لیکن عالمی دباؤ کے سامنے ثابت قدم رہ نہ سکے۔ یہ لوگ شخصیت پرستی، تصویر پرستی کا انکار کرتے ہیں۔ دونوں طبیعتوں اور مشیتوں کا مفہوم مدلول۔ دونوں طبیعتیں ہیں میں معبود اور انسان، لاہوت اور ناسوت، اور ایک مشیت کا مفہوم ہے عیسیٰ رب اور رب۔ یہ اسی پر جو ہے بس کرتے ہیں۔ آگے جو ہے یہ پروتستانت انجیلی لوگ جو ہیں یہ کون ہیں اور ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، یہ سب کے بارے میں بات ہوگی اگلے درس میں انشاءاللہ۔